کیا اپنی بیوی کو بہن کہہ کر بلانا جائز ہے؟ نہیں جناب، بہن ایک بہت ہی محرم رشتہ ہے، اور بیوی اور بہن کے رشتے میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیا فجر کے بعد سونا مکروہ ہے؟ شرعی لحاظ سے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن اسلاف میں بہت سارے اکابر سے، بزرگان دین سے اس کی ممانعت منقول ہے، اور ویسے بھی شرعی مزاج کو اگر دیکھا جائے تو اگر اللہ نے ہمیں فجر کے بعد سلانا ہوتا تو فجر میں اٹھانا کیوں تھا؟ یہ تو دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا کہ آپ سو رہے ہیں اور وہ آپ کو کہا جائے کہ اٹھ جاؤ پھر دوبارہ سو جانا۔ تو فجر میں اٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہو، نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی، یا رات کو نیند نہ آئے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال فجر کے بعد سونا ناپسندیدہ ضرور ہے، لیکن شرعی لحاظ سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں اس کو ناجائز یا مکروہ قرار دیا گیا ہو۔ کسی بھی ٹائم پہ آدمی سو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کو کسی بھی وقت میں سویا بھی دیکھا گیا ہے اور جاگا ہوا بھی دیکھا گیا ہے، البتہ عام معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے، جاگنے سے منع فرمایا ہے، ناپسند فرمایا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فجر کے بعد سونا ناپسندیدہ عمل ہے، اسلاف سے اس کی برائی منقول ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے بورک لامتی فی بکورہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے، کوئی بھی کام آپ صبح میں کریں تو وہ برکت والا کام ہوگا۔ اگر کسی نے تحریری طور پر طلاق دے دی لیکن زبانی انکار کیا تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ جی ہاں، واقع ہو جائے گی۔ مسلمان کو غیر مسلم کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ نہیں جناب، غیر مسلموں کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھے گا وہ؟ تو اگر ان کا کوئی خاص مذہبی رسم ہے جس کو وہ جنازہ کہتے ہیں اور اس میں کوئی دعا مانگی جاتی ہے اس کے لیے، میت کے لیے، تو وہ دعا جائز نہیں ہے۔ کیا موبائل پر اور مصحف میں قرآن پڑھنے کا ثواب برابر ہے؟ موبائل پہ بھی قرآن پڑھنے کا ثواب میں قرآن ہی کا ثواب ملے گا، لیکن مصحف میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس میں قرآن کی تعظیم زیادہ ہے۔ اگر بچوں کے کھلونوں میں جانوروں کی تصویریں ہوں تو ایسے کھلونے خریدنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، اور اگر خریدنے ہی ہیں تو ان کی تصویر کو مٹا دیں، چہرے کی جو تصویر ہے۔ کیا حج پر جانے والے کے لیے قرض لینا جائز ہے اگر 100% یقین ہو کہ میں قرض ادا کر سکتا ہوں؟ جیسے بعض لوگوں کی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے 1-2 مہینے میں مل جائے گی، تو اس طرح کا اگر کوئی کیس ہے تو قرض لینا جائز ہے، لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں میں لوٹا پاؤں گا یا نہیں لوٹا پاؤں گا تو پھر جائز نہیں ہے۔ کیا قرآن کو حفظ کرنے کے بعد بھول جانا گناہ کبیرہ ہے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھول جائے، لیکن راجح قول کے مطابق یہاں بھولنے سے یہ مراد ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے، کیونکہ پہلے زمانے میں کتابت بہت مشکل سے سیکھی جاتی تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ کوئی کسی نے پڑھنا سیکھا اور پھر بھول گیا وہ، لیکن اب ایسا بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے۔ بہرحال نعمت کی ناقدری تو ہے کہ اگر کسی نے قرآن حفظ کیا اور بھول گیا تو نعمت کی ناقدری ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ میں داخل نہیں ہے۔ کیا مسجد کے امام کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ تنخواہ میں جائز نہیں ہے، ویسے امام اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے نام پہ نہ دیں، اس سے امام کی ایک توہین ہوتی ہے، تو ہدیے کے نام پہ دیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔